شب زفاف یعنی سہاگ رات، فرسٹ نائٹ، پہلی رات کیسے منانا چاہیے، دلہا اور دلہن کو کس طرح اس رات کو گزارنا چاہیے، ایک صحیح مسلمان کس طرح پہلی رات کو گزار سکتا ہے، یہ باتیں دوستو آج میں مکمل ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں۔ پہلی رات میں جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا بھی مختصر طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل اسلامی طریقہ آتھینٹک طریقے سے مکمل حدیث کے ذریعہ سے آپ جان سکیں۔ جب دلہا دلہن کمرے میں جائیں اور تنہائی ہو تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے دلہن دلہا دونوں وضو کر لیں، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر جا نماز یا کوئی پاک کپڑا بچھا کر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھیں۔ نفل کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر یہ کہہ کے دونوں کھڑے ہو جائیں۔ پھر جس طرح دوسری نمازیں پڑھتے ہیں نا اسی طرح یہ نماز بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے تو آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی نماز کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے بھی اپنے چینل پر نماز کا طریقہ بتایا ہے، آپ اپنے اینڈ میں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ عورتوں مردوں دونوں کی نماز کا طریقہ میں نے مکمل ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ تو دوستو آپ نے نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہمیں اس خوشی اور نعمت سے نوازا، ہمیں اپنے پیارے حبیب کے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہماری اس خوشی کو ہمیشہ اسی طرح قائم رکھ، ہمیں میل ملاپ پیار محبت کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر ہمیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے روزی عطا فرما، اور ہم پہ اپنی رحمت کو ہمیشہ قائم رکھ، ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھ۔ یہ دعا کیجئے دوستو، اور ہو سکے تو عربی میں ایک دعا ہے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیں۔ اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ دوستو حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات کو اپنی دلہن کے پاس جائے تو نرمی کے ساتھ اس کی پیشانی کے تھوڑے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر کے یہ دعا پڑھے جو میں نے اپنے آپ کو بتائی ہے۔ یہ دعا اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان بے شمار محبت ہو جائے گی، اور یہی حال بیوی بھی اگر پڑھے گی تو شوہر کے ساتھ ان کی محبت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور برقرار رہے گی۔ اب آئیے میں ایک ضروری بات یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب کسی باکرہ سے یعنی کنواری لڑکی سے مجامعت یعنی صحبت کی جائے، ہم بستری کی جائے، تو اس سے خون کا نکلنا ضروری ہے، چنانچہ یہ خون کا آنا اس کے پاک دامن ہونے کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ اگر خون نہ دیکھا گیا تو عورت بدچلن آوارہ سمجھی جاتی ہے، اور عورت کے با کردار با عصمت ہونے اور اس کے دوشیزگی یعنی کنوارے پن پر شبہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ شک اس قدر زندگی کو کڑوا اور بدمزہ کر دیتی ہے کہ نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا بیان بظاہر طبع گرامی کو فحش معلوم ہو، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ سینکڑوں زندگیاں اسی شک اور شبہ کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ دوستو کنواری لڑکیوں کے مقام مخصوص میں اندر کی جانب ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جسے پردے بکارت یا پردے عصمت ہائی مین وغیرہ کہتے ہیں۔ اس جھلی میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے سن بلوغ کے بعد حیض کا خون اپنے مخصوص دنوں میں نکلتا رہتا ہے۔ ایسی باکرہ سے پہلی بار جب کوئی مرد مباشرت کرتا ہے تو اس کے آلے کے ٹکرانے سے جھلی پھٹ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں تھوڑا سا خون نکلتا ہے اور عورت کو معمولی سی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ پھر یہ پردہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ جھلی پتلی اور نازک ہوتی ہے تو بعض اوقات کسی کی معمولی سی چوٹ، کسی حادثے کی وجہ سے، بعض اوقات کسی کے خود بخود بھی پھٹ جاتی ہے، کوئی بھاری بھرکم چیز اٹھانے کی وجہ سے، سائیکل چلانے کی وجہ سے، کسی ورزش کرنے کی وجہ سے، زور سے گر جانے کی وجہ سے ان کی یہ پردہ بکارت
پھٹ جاتی ہے، اور ظاہر ہے ایسی لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو مرد کچھ نہ پا کر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی کی دوشیزہ کی یہ جھلی ایسی لچکدار ہوتی ہے کہ مباشرت کے بعد بھی نہیں پھٹتی، جماع میں رکاوٹ کا سبب بھی نہیں بنتی، اور نہ ہی خون کا اخراج ہوتا ہے۔ لاکھوں میں سے کسی ایک کی یہ جھلی اتنی موٹی اور سخت ہوتی ہے کہ پھٹتی ہی نہیں، جس کے لیے آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی شخص کی شادی ایسی باکرہ سے ہو جس کی پہلی مرتبہ قرابت ہونے پر خون کا اثر ظاہر نہ ہو، تو ضروری نہیں کہ وہ آوارہ، عیاش، بدچلن رہ چکی ہو، اس لیے اس کی پاک دامنی پر شک کریں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے دوستو، بلکہ ثبوت شرعی ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بہت ساری وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں۔ اور دوسری اور اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ شب زفاف یعنی پہلی رات بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد اس کی باتیں مزے لے کر دوسروں کو سناتے ہیں۔ دلہا اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، دلہن اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں، سنانے والا سننے والے اسے بڑی دلچسپی سے مزے لے کر سنتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی جاہلانہ طریقہ ہے، بھلا اس سے زیادہ بے شرمی اور بے حیائی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ اپنے دوستوں کو اور عورتیں اپنی سہیلیوں کو رات میں کی ہوئی باتیں اور حرکتیں بیاں کرتے تھے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اسے سخت ناپسند فرمایا اور فرمایا، جس کسی نے صحبت کی باتیں لوگوں میں بیان کی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان عورت اور شیطان مرد سے ملے اور لوگوں کے سامنے کھلے عام صحبت کرنے لگے۔ دوستو، ہرگز بھی اپنی رات کی باتیں دوسروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے بالکل بھی بیان نہ کریں، اس سے آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری باتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوستو، ہم آداب مباشرت میں سے اور بھی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ بات بالکل کھل کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فَالْآنَ بَاشِرْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے گا اور اسے اجر بھی ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ حرام مباشرت کرتا تو کیا وہ گناہگار نہ ہوتا؟ اسی طرح وہ جائز مباشرت کرنے پر اجر کا مستحق ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ جب بھی مباشرت کا ارادہ ہو تو معلوم کر لے کہ کہیں عورت حیض تو نہیں ہے، چنانچہ عورت سے صاف صاف پوچھ لے، اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ حیض سے ہے، ناپاک ہے، تو بلا جھجک اپنے شوہر کو اس سے آگاہ کر دے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ہرگز مباشرت نہ کرے کہ ان ایام میں مباشرت کرنا، صحبت کرنا، ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ مرد مطلب پرست ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے مطلب سے ہی لینا ہوتا ہے اور دوسروں کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہی اصول وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے دل میں خواہش جمع ہوتی ہے، ہم بستری کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ نہیں دیکھتے عورت اس کے لیے تیار ہے یا نہیں، وہ کہیں کسی دکھ، درد یا بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ بے صبری کے ساتھ عورت سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس حرکت سے عورت کی نگاہ میں مرد کی عزت کم ہو جاتی ہے اور وہ مرد کو مطلب پرست سمجھنے لگتی ہے، ساتھ ہی مباشرت کا وہ لطف بھی حاصل نہیں ہوتا جو دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی کا منظر پیش کر سکے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو پردہ کر لے اور گدھوں کی طرح نہ شروع ہو جائے، یعنی اپنے اوپر کپڑا وغیرہ رکھ لے، بالکل برہنہ ہو کر کے اس کام کو شروع نہ کرے۔ صحبت سے پہلے خود بے چین نہ ہو جائے، اپنے آپ پر پورا اطمینان رکھے، جلدی بازی نہ کرے، پہلے بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرے، پھر بوس و کنار وغیرہ کرے اور اسے مباشرت کے لیے آمادہ کرے، اور اس دوران دل ہی دل میں بسم اللہ العلی العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس دعا کو پڑھتا رہے۔ اس کے بعد جب مرد عورت صحبت کا ارادہ کر لیں تو برہنہ ہونے سے ایک مرتبہ پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، اور سورہ اخلاص کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اور آپ کی آنے والی نسل بھی ہر طرح کے شیطانی حملوں سے محفوظ رہے گی۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، نساؤکم حرث لکم
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ یہاں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ صحبت یعنی ہم بستری صرف عورت کے آگے کے مقام میں ہوئی ہونی چاہیے، آگے سے کرے، پیچھے سے یا دائیں یا بائیں کسی بھی کروٹ سے کرے، لیکن صرف آگے کے ہی مقام میں کرے، پیچھے کی طرف کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اور ہاں دوستو، جب آپ کی صحبت پوری ہو جائے تو فال ہونے کے بعد، انزال ہونے کے بعد فوراً عورت سے جدا نہ ہو جائیں یہاں تک کہ عورت کی بھی حاجت پوری ہو۔ حدیث پاک میں اس کا بھی حکم ہے۔ اللہ عز و جل کی بے شمار درودیں اس نبی رحمت پر جنہوں نے ہم کو ہر باب میں تعلیم خیر دی اور ہماری دنیاوی اور دینی حاجتوں کی کشتی کو بغیر کسی دوسرے کے سہارے نہیں چھوڑا۔ چنانچہ مرد کو انزال ہو بھی جائے تو فوراً عورت سے الگ نہ ہو جائے، بلکہ اسی طرح کچھ دیر اور ٹھہرے رہے تاکہ عورت کا بھی مطلب پورا ہو جائے، کیونکہ عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ اور جب صحبت کے ہو جائے دوستو، صحبت کے بعد مرد اور عورت الگ ہو جائیں، پھر کسی صاف کپڑے سے پہلے دونوں اپنے اپنے مقام مخصوص کو صاف کریں تاکہ بستر پر گندگی نہ لگ پائے۔ صفائی کے بعد پیشاب کر لیں۔ اس کے بہت سے فائدے اطباء نے بیان کی ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ اگر مرد کے آلے تناسل میں کچھ منی رہ گیا تو پیشاب کے ذریعے سے وہ نکل جائے گا، کیونکہ اگر تھوڑی سی منی عضو مخصوص میں اوپر رہ جائے تو بعد میں پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے، کھجلی کی بیماری ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ پیشاب جراثیم کش ہوتا ہے، کیونکہ پیشاب میں جراثیم کو ختم کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں، اس لیے پیشاب کے وہاں سے گزرنے سے اس جگہ کی ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے عضو تناسل سے جدا ہونے کے بعد اور ٹھنڈے ہونے پر خود پیشاب کے کروڑہا جراثیم بڑھ کر نقصان دہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اسلامی شریعت میں پیشاب کا کسی طرح کا بھی استعمال حرام ہے، یعنی اس کو کسی بھی طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے انگریزوں کو سنیما ہال، باغوں میں، کھلے میں اور نہ جانے ایسے ویسے جگہ پر، عام پبلک پیلیس پر آپ نے ان کو صحبت کرتے ہوئے، ہم بستری کرتے ہوئے شاید دیکھا ہوگا، لیکن مسلمان اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس لیے ہم کو اسلام کا حکم ماننا ضروری ہے۔ ماڈرن جانوروں کی طرح انسانوں کی نقل سے بچیں، لہٰذا یاد رکھیے کہ صحبت ہمیشہ تنہائی میں کریں، ایسی جگہ کریں جہاں کسی کی اچانک آنے کا خطرہ نہ ہو، اور اس وقت کمرے میں اندھیرا کر لیں، روشنی میں ہرگز نہ کریں۔ ایک مسئلہ بتا دوں، بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر لیا اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی یہ ہم بستری کرنے کے لیے گیا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے دوستو، جہاں قرآن کی کوئی آیت یا کسی چیز پر لکھی ہو یا قرآن کھلا ہوا رکھا ہو، اگرچہ اوپر شیشہ اور کانچ ہو، جب تک اس پہ کپڑے کا غلاف نہ ڈال لے، وہاں صحبت کرنا یا ہم بستری کرنا یا برہنہ یعنی ننگے ہونا بے ادبی ہے۔ سمجھدار بچہ جو کہ سمجھدار ہے، دوسروں کے سامنے باتیں بیان کر سکتا ہے، ایسے بچے کے سامنے صحبت یعنی ہم بستری کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی کی دو بیوی ہو، اللہ کرے، اگر کسی کی دو بیوی ہو تو ایک بیوی سے دوسری بیوی کے سامنے صحبت کرنا جائز نہیں ہے دوستو۔ مرد کو اپنی بیوی سے تو حجاب نہیں ہے، لیکن ایک بیوی کو دوسری بیوی سے پردہ کرنا فرض ہے اور شرم و حیا بھی ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ایک مکمل صحبت اور ہم بستری کا طریقہ، جس کو میں نے قرآن کی آیتوں اور حدیث پاک کے ذریعہ سے بیان کر دیا ہے۔ تو آپ پہلے وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، اس کے بعد آرام سے اپنی بیوی سے شرعی طریقے سے جماع کریں، یعنی ہم بستری کریں۔ نشے کی حالت میں ہم بستری ہرگز نہ کریں، اور ہو سکے تو جسم وغیرہ کو پاک صاف کر کے خوشبو لگا لیں تاکہ آپ دونوں کے درمیان بہتر طریقے سے ہم بستری یعنی صحبت ہو سکے۔ کھڑے کھڑے ہم بستری ہرگز نہ کریں دوستو، کہ اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بچے کے بھی ٹیڑھے اور پاگل ہونے، بیوقوف ہونے، بد دماغ ہونے کی بہت سارے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر کے ہم بستری نہ کریں۔ قبلے کی طرف رخ کر کے بھی ہم بستری نہ کریں، کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ برہنہ صحبت کرنا یعنی مکمل طور پر ننگے ہو کر کے کرنا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے جسم پر چادر وغیرہ ڈال لے تاکہ اس ایک پردے کی صورت بن جائے۔ مرد اور بیوی کے ہر عضو کو چھونا جائز ہے، یعنی عورت مرد کے ہر حصے کو چھو سکتی ہے اور مرد عورت کے ہر حصے کو چھو سکتا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے شرمگاہ کو دیکھنا اور اس کی جانب نظر کرنا یہ خلاف اولا اور مکروہ ہے۔
ہم بستری کے دوران ہرگز بھی گفتگو نہ کریں، بلکہ خاموش رہے تو زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ مباشرت کے وقت عورت کے پستان کو چومنے یا چوسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیال رہے کہ دودھ حلق میں نہ جائے۔ اگر حلق میں دودھ آ گیا تو فوراً تھوک دے۔ جان بوجھ کر کے دودھ پینا ناجائز اور حرام ہے۔ دوستو، بیماری کی حالت میں بھی صحبت نہ کریں، ہم بستری نہ کریں کہ عورت اگر کسی دکھ پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی صحبت کا خیال کیے بغیر ہرگز مباشرت نہ کرے۔ ویسے انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دکھی یا بیمار انسان کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اسے آرام اور سکون فراہم کی جائے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتی ہیں، حضور کی کسی اہلیہ کی اگر آنکھیں دکھ رہی ہوتی تو حضور ان سے مباشرت نہ فرماتے جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتی۔ دوستو، یہ مختصر سا اور آسان سا طریقہ، اسلامی طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے مسائل، بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، میں ان تمام موضوعات پر مکمل ڈیٹیلنگ ویڈیو بناتا رہوں گا۔ میری ابھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے دوستو، اور اسلامی طریقے پر عمل کیجئے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے، ہدایت کے راستے پہ چلائے، اسلامی طور طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔